والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين قاما أو قعدا. صلوات اللہ مرتبہ اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کی سلامتی کے لیے بابا سے بڑے سلام. عزیزان محترم، برادران عزیز، معزز اور مکرم سامعین کرام، آج شب شہادت ختم مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور روز شہادت سبت اکبر پارہ جگر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آج کی جو مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، خدا اس بات کا شاہد ہے کہ ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پر شہزادہ کا اہتمام کر سکیں. یہ تو شہزادی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمارا نام اس عزاداروں کی فہرست میں لکھ دیا کہ جس کے بچھانے ہی سے ہم زہرا کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. دیکھیے، اسی امام کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین اس طرح سے لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی اس کو درست نہیں کیا جا سکتا تھا جبکہ انسان اپنا خون نہ بہا دیا جائے. چونکہ مولا کائنات نے رسول کے بعد 25 سال تک جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں مولا کائنات کا قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات بعد رسول مجھ پر آئی اتنی کبھی مشکل مجھ پر نہیں. اس کے بعد 40 ہجری میں جب یہ چراغ بجھ گیا تو امام حسن علیہ السلام کی صورت میں ایک چراغ ابھرا کہ جو جانشین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لیکن یہ چراغ زمانے نے بہت زیادہ اس کو روشن نہیں کیا، بلکہ کم ہی عمر میں اس چراغ کو بھی بجھا دیا. اگر آپ ولادت میں جائیں امام حسن مجتبیٰ کی تو تاریخ بتاتی ہے 2 سے 3 ہجری، غالباً 2 ہجری، اور ولادت ہے امام کی 2 ہجری 15 رمضان المبارک، اور شہادت ہے امام کی 50 ہجری 28 صفر المظفر. تاریخ کے لحاظ سے دیکھیے گا تو امام کی زندگی 47 سال کچھ مہینے، غالباً اگر آپ 2 ہجری پکڑتے ہیں تو 48 سال، اور اگر آپ 3 ہجری پکڑتے ہیں تو 47 سال کچھ مہینے امام کی زندگی، یعنی مکمل 50 سال کی امام اس دنیا میں باقی نہیں رہ پائے. لیکن ان 50 سال کی جو زندگی، ان 47 سال کی جو زندگی ہے، دوسری روایت پکڑتے ہیں 2 ہجری. یہ جو 48 سال کی امام کی زندگی ہے، اس زندگی میں بہت سی مشکلات نے امام نے فیس کیا، بہت سی تکلیفیں امام نے فیس کی. چونکہ 11 ہجری میں جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے تو امام کی زندگی کتنی ہے؟ غالباً 9 سال. 9 سال کی عمر میں بچے کو سب سے زیادہ کسی ایسے کی ضرورت ہوتی ہے
جو بچے کو صحیح راہ دکھاتا ہے، یعنی اس کا نانا یا اس کا دادا اس بچے کے ساتھ ہو. دیکھیے آپ نے عام طور سے ایک چیز دیکھی، بچے بعض اوقات بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بچے کو ناد علی یاد رہتا ہے، آیت الکرسی یاد رہتی ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ کیا بیٹا اماں نے گودی میں بیٹھا بیٹھا کر سکھایا؟ کہتے ہیں اماں کو ٹائم کہاں، وہ گھر کا کام کرے یا میرا ہوم ورک کروائے یا مجھے ناد علی سکھائے. بچے پوچھتے ہیں کہ بچے سے پوچھے تو وہ جواب دیں گے نہیں، گھر میں جو دادی ہے ہماری وہ مجھے بیٹھا بیٹھا کر بتاتی تھی کہ بیٹا دیکھو الف سے اللہ، بے سے بالٹی، 12 امام، پنجتن پاک، آیت الکرسی، دعائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا ان کی دادی ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سکھاتی ہے. یہ زندگی کا ایک امور ہے. جس زندگی میں امام کو سب سے زیادہ جس کا سہارا تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو. اب کون بچا؟ ظاہر سی بات ہے جب نانا اور دادا نہ ہوتے تو سب سے زیادہ ماں قریب ہوتی ہے بچوں کے، کیونکہ باپ تو ہمیشہ گھر پہ نہیں ہوتا، لہٰذا اماں، ماں کا سایہ. لیکن تاریخ بتاتی ہے 9 سال کی عمر میں جہاں ابھی نانا کا غم شانت نہیں ہوا تھا، دل میں ابھی ٹھنڈک نہ پڑی تھی کہ ماں کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا. یہ وہ پہلو ہے کہ جو عام طور سے آپ اکثر و بیشتر سنتے اور یہاں سے گزر جاتے ہیں. میں شروعات سے ایک تاریخ لے کر چل رہا ہوں، آپ تھوڑا توجہ فرما لیں، پھر کچھ باتیں اور زحمت تمام دو. 9 سال کی عمر ہے لیکن سب سے زیادہ جس سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سہارا سر سے اڑ گیا. اگا تاریخ بتاتی ہے، اور خاص کر کے دنیا میں یہ بات بہت مشہور ہے، انسان باپ کے بغیر تو پل جاتا ہے، ماں کے بغیر نہیں پل پاتا. کیونکہ ہر ایک تکلیف، ہر ایک مشکلات جو ماں برداشت کر لیتی ہے وہ باپ برداشت نہیں کر پاتا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک مولا کائنات زندہ رہے تب تک امام حسن اور امام حسین کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ماں کی کمی ان کو محسوس ہو. لیکن یہ تاریخ اور کچھ دن تک آگے بڑھی، یہاں تک کہ 40 ہجری کا دور آیا، اب مولا کائنات بھی اس دنیا سے چلے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عالم غربت میں باپ نے سر سے سایہ چھوڑ دیا. ایک سوال پڑھے ہجری ہے اور اس کے بعد 10 سال امام کی زندگی اور امام کی امامت ہے. لیکن یہ جو وقفہ ہے امام کا، اس کو بھی اور بیان کروں گا، کیونکہ امام ہم کو یا تو مدینے میں ملاقات ہوئی امام سے، اور اس کے بعد 40 ہجری میں جب علی کی شہادت ہوئی تب امام حسن اور امام حسین سے ملاقات ہوئی. یہ بیچ کا جو وقفہ ہے جہاں پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تذکرہ عام طور سے آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے اور میرا بھی بہت زیادہ مطالعہ نہیں، لیکن جو پہلو چھوڑ رہا ہوں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ذکر کروں. 40 ہجری کے بعد جو ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کے اوپر آئی اور کتنی مشکل تھی، کتنی ٹف ہے، امام فرماتا ہے. یہاں سے امام کا جملہ اور امام کی بات. امام علیہ السلام کو جب امامت ملی اور امام کا عہدہ ملا، جب مولا کائنات کی آنکھیں بند ہو گئی تو امام نے امامت کا عہدہ سنبھالا اور پہلا ہی کام اپنے عہدے میں یہ کیا کہ جتنے مومنین جو مولا کائنات کے بعد پریشان حال تھے امام نے ان کے حال کو بحال کیا. کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ جو رات کی تاریکی میں راشن پہنچا کے جا رہا ہے وہ تو علی بن ابی طالب کی ذات ہے. اور جیسے ہی امام کی آنکھیں بند ہو گئی تو 10,000 روایت بتاتی ہے، 1000 بعض روایتوں کے تحت 5000 بعض روایتوں کے تحت 10,000 کوفے میں یتیم بچے تھے کہ جن کی پرورش مولا کائنات کر رہے تھے. 40 ہجری کے بعد لوگوں کو پتا چلا یہ جو 10,000 بچوں کی کفالت کر رہا ہے یہ تو علی کی ذات تھی جو ابھی اس دنیا میں نہیں. امام نے ان 10,000 بچوں کو سہارا دیا ہے مولا کائنات. اور اس کے بعد جو سیاست اور داؤ پیچ کیے معاویہ نے، امام کی زندگی بالکل دوبھر کر دی تھی کہ امام یا کوفے میں رہے یا مدینے چلے جائے. امام نے کوفہ چھوڑ دیا، مدینے چلے، لیکن مدینے میں بھی بہت زیادہ امام کو رہنے نہیں دیا گیا. چونکہ 10 سال کے بعد عالم یہ ہوا کہ جو جنازہ 50 ہجری میں اٹھ رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ نانا کے پہلو میں جگہ نہیں ملے گی. ایک عورت کھچر پہ بیٹھ کے آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ رسول اللہ کے بغل میں 2 شخصیت کو جو ہے وصیت کی ہے رسول اللہ نے. آپ انصاف سے بتائیں، نانا سب سے زیادہ اپنے نواسے سے قریب ہوتا ہے، دادے سے قریب ہوتا ہے جب پوتا ہوتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ جہاں میرے باپ کی قبر ہے وہاں مجھے لٹایا جائے، جہاں میرے نانا کی قبر ہے وہاں مجھے لٹایا جائے.
امام نے وصیت کر دی, یہاں تک کہ رسول اللہ نے بھی وصیت کر دی. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے پہلو میں پنجتن کو جگہ دینا. لیکن رسول اللہ کے بعد وہ دور آئے کہ لوگوں نے فراموش کر دیا رسول اللہ کی وصیت اور نصیحت کیا تھی. بھول گئے لوگ کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, لوگوں نے فراموش کر دیا. 40 ہجری میں امام جا رہے ہیں, 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے. یہ پنجتن کی شاخ ہے جو بجھ رہی ہے. جب چراغ بجھ گیا کہ اب وہ جنازے لے کر رسول اللہ کے قریب بڑھے تو لوگوں نے کیا شور مچا دیا, جنازہ یہاں دفن نہیں ہو. اس کے معنی ہے کہ حالات کتنے زیادہ خراب ہوئے. لیکن امام کی زندگی میں امام نے جو امامت سنبھالی ہے, بہت سے سیاستی پہلو بھی آئے اور بہت سے دنیاوی پہلو بھی آئے اور بہت سے علمی پہلو بھی آئے. اب جب خلیفہ ثانی کے زمانے میں کچھ واقعات پہنچے, اور جو واقعات 2-3 آپ کی زحمت تمام کرنے کے لیے, ایک معاملہ پیش آیا. اور معاملہ کیا تھا؟ ایسا معاملہ تھا کہ لوگوں میں بالکل یہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا کہ اس معاملے کا نتیجہ کیا ہو. امام نے جیسے ہی امامت سنبھالی اور دین کے کام میں مصروف ہو گئے, اور یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ امام سے سیاست کر رہا تھا, امام نے کہا کہ اگر دین میں کچھ مشکلات آئے گی تو میں گھر بیٹھ کر اس مشکلات کو سالو کروں گا, اس کو حل کروں گا. لہٰذا ایک معاملہ آیا, اور وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ ایسا مسئلہ پیش آیا جو شاید یہ مسئلہ کبھی پیش نہ آئے. مسئلہ کیا تھا؟ کہتے ایک شخص تھا جو سفر میں تھا. سفر میں جب وہ مدینہ آیا, واپس آیا, تو اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت کی. اس کی زوجہ جو ہے خیانت کی, وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ جو جوان تھی اس کے ساتھ اس نے خیانت کی. نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جو اس کے صلب میں بچہ تھا وہ اس جوان لڑکی کے صلب میں منتقل ہو گیا. دیکھیے کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے. اب یہ مسئلہ کون حل کرے؟ اب اس میں منتقل ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مسئلے کو خلیفہ ثانی کے زمانے, خلیفہ چارم کے زمانے یعنی معاویہ کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا, اور لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا کیا جائے, آپ تو بہرحال رسول اللہ کے جانشین ہیں, اور آپ تو رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے, دین کے ٹھیکیدار ہیں, آپ یوں کہیں اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, یوں کہہ دیا جائے. تو بھائی یہ مسئلہ ایسا آیا, تو بھائی کیا کیا جائے؟ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ کیا کہ بھائی یہ شوہر ہے, یہ اس کی زوجہ ہے, اور یہ وہ عورت ہے کہ جو اس کا شوہر اس کو جانتا نہیں ہے. کہتے بھائی پھر حمل اس میں کیسے منتقل ہوا, تاکہ کسی کو نہیں معلوم. یہ مرد کہتا ہے کہ ہم نے کبھی اس سے ملاقات کی نہیں, میں اس کو جانتا نہیں. زوجہ یہ کہتی ہے کہ میں اس لڑکی کو جانتی ہوں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا شوہر اس سے ملا یا نہیں ملا. بھائی کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ بھائی تینوں کو قتل کر دیا جائے, تینوں کو قتل کر دیا جائے. اب جب یہ ہنگامہ مچ گیا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ دین محمدی میں وہ مرد کے جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, اور بے گناہ کہنے کے بعد اس کو سزا دے دی جا رہی, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ گار نہیں, مدعا الہ یہی ہے, میں گناہ گار نہیں ہوں. بھائی کیا کیا جائے؟ کہا کہ بھائی جب مشکلات بہت آتی ہیں دین پر تو ایک ہی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, اہل بیت کا. جاؤ اہل بیت کو بلا کے لے کے آؤ. ایک صلوات پڑھے محمد و جاؤ اہل بیت کا دامن پکڑو, اہل بیت کو بلاؤ, وہی مسئلہ حل کریں گے. مولا حسن کو بلایا گیا. اب ایک روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے مولا کائنات کے زمانے میں بھی پیش ہوا, لیکن فیصلہ امام حسن نے کیا. ٹھیک ہے, تو جو دو واقعات ہیں نا, میں ایک ہی کو ربط دے رہا ہوں, آپ دونوں واقعات کو, جو دونوں روایت آپ سمجھ جائیے گا. تو بتا اس لیے دیا کہ آپ کو علم میں اضافہ ہوگا. اچھا, یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا قول ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. امام حسن کا قول ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ دو, اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ دو, اور دوسرے کے علم کو سیکھو. اس سے دو نتیجہ نکلتا ہے. کیا کہ دوسروں کو جب علم دیتے ہو تو وہ تمہاری حقیقت کو سمجھتا ہے, تمہارے معیار کو سمجھتا ہے, اور دوسروں سے جب کچھ سیکھتے ہو تو تمہارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائے. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا علم مستحکم ہوتا ہے اور علم کی تکرار ہو جاتی ہے. یہ میرا جملہ آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں. اب امام حسن کو بلایا گیا, مولا کو بلایا گیا. امام حسن علیہ السلام آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو مسئلہ ہے اس میں دو حکم لاگو ہوتا. اب وہ دو حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک حکم فوری ہے اور ایک حکم دیری ہے. لفظ یہی لکھے ہیں, لفظ تاخیر ہے, میں اردو میں لکھ بتا رہا ہوں. ایک حکم فوری ہے اور ایک حکم تاخیری ہے.
حکم فوری کیا ہے؟ کا حکم فوری یہ ہے کہ یہ جو زوجہ ہے اس مرد کی، یہ جو شوہردار ہے، اس کا حق کے مہر اس سے وصول کرو، اور اس عورت کا حق کے مہر یہ جو باقرہ لڑکی ہے اس کو ادا کر دو، اس کا حق کے مہر اس کو دے دو۔ اور حکم تاخیری کیا ہے؟ تو امام فرماتے حکم تاخیری یہ ہے کہ اس کو 9 مہینے جانے دو، اس کو 9 مہینے جانے دو، جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر دو، اور اس لڑکی کا جو باقرہ تھی، جس کے جو حملہ ہو گئی تھی، اس لڑکی کو آپ زانیہ قرار دے سکتے ہیں، اور زانیہ کا حکم اسلام میں یہ کہ آپ 70 کوڑے اس کو ماریں، اگر یہ بچ گئی تو اس کے گناہ معاف۔ لیکن یہ جو شوہردار عورت ہے اس کا کیا حکم ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کو لے جا کے سنسار کر دو۔ دیکھیے خدا کا سب مسئلہ دیکھیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے، اور یہ اگر امام نہ ہو تو یہ مسئلے کیسے حل ہو؟ امام فرماتے ہیں یہ جو شوہردار عورت ہے اس کو لے جا کے سنسار کر دو۔ تو اب لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہونے لگی، لوگوں نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا کہ یہ عورت خیانت کار ہے یا یہ مرد خیانت کار ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ مرد اس عورت سے کبھی ملاقات نہیں کیا، بلکہ کبھی ملا نہیں ہے۔ یہ عورت جب اپنے شوہر سے مقاربت کر چکی تھی تو یہ عورت اس باقرہ کے پاس آئی، اس نے مماثلت کی آپس میں، اور اس مرد کا جو یعنی حمل تھا یہ اس عورت میں منتقل ہو گیا، لہذا اس کو جو حق کے مہر مل رہا ہے وہ صرف اس لیے مل رہا ہے کیونکہ اس کی بقارت اس بچے سے زائل ہو جائے گی۔ شاید آپ نہیں سمجھ، صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھیں امام کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن امام لوگوں کے درمیان کیسے رہ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کہیں گے اچھا تھوڑا سا حکومت کیا مل گئی، نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور تھوڑا سا کچھ باتیں علم غیب کی کیا آپ نے بتا دی، اتفاق سے وہ تیر جا کے نشانے پہ لگے، اچھا نبی ہو گئے، امام ہو گئے۔ بالفرض ایسا ہو تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، ٹائم پاس کرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، تھوڑا سا امامہ سر پہ کیا لگا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ اب اس سچویشن میں امام رہ رہے ہیں۔ بعض لوگ جب ایمان لے آ رہے ہیں نا اس موقع پر، دیکھیں ایک جملہ رک کر کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ سکے تو، مثال دے رہا ہوں، کربلا میں کوئی دین بچانے گیا تھا، آپ زیارت پڑھتے ہیں، سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، یاد آ گیا تو میں بتا دوں، آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، سلام ہو ان تمام انصار پر کہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے تھے، ترجمہ کر لیجئے، یا وہ تھے کہ جو دین کو بچانے گئے تھے، آپ نے یہ ترجمہ کر لیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو کربلا میں پہنچے تھے وہ دین بچانے پہنچے تھے؟ چراغ بجھا دیا گیا، ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ہم تو یہاں دین بچانے آئے، کسی ایک نے بھی کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین تو یہ سامنے کھڑا ہے، میرا اسلام تو یہ سامنے کھڑا ہے، میری توحید تو یہ سامنے کھڑی ہے، اگر امام صلح کر لے تو ہم بھی صلح کر لیں گے، اگر امام جنگ کر لے تو ہم بھی جنگ کر لیں گے، کیونکہ سارا دین سامنے کھڑا ہے۔ ہم کسی دین کے لیے نہیں آئے، ہم تو امام کے لیے آئے۔ امام اگر ہم سے کہہ دے کہ بیعت کر لو تو ہم ابھی بیعت کر لیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سارا دین یہی ہے، اللہ کی رضا یہی ہے، اگر یہ راضی تو دنیا میں سب راضی، اور اگر یہ ناراض تو دنیا میں سب ناراض، کیونکہ اس کے بعد امام کے در سے ہٹ کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اپنا سارا دین، ساری توحید وہ امام کو جانتے تھے۔ امام حسن کا بھی مسئلہ ہے، جب وہ مسئلہ بیان کر رہے تو کہہ رہے اب لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، حسن یہ کیا جملہ، یہ کیا بات ہوئی بھائی، تم نے یہ جو فیصلہ سنایا کہ دین محمدی میں کہاں ہے، اب اس کی تصدیق کون کرے؟ اب یہ جو روایت قوی آ کر کہتی ہے نا کہ مولا کائنات کو بلایا گیا، اسی لیے میں نے کہا 2 روایتیں سن لی، مولا کائنات کو بلایا گیا اس کو قوی کرنے کے، مولا کائنات کو جب بلایا گیا کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا وہ جو ممبر سے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ یہ صرف یہی بتا سکتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، چونکہ بھی مولا کائنات زندہ ہے، اور امام حسن یعنی عمر ابھی کم سنی کا عالم، جب کوئی بزرگ جوان یعنی جوان اگر بزرگوں کے سامنے کچھ کہہ دیتا ہے تو بزرگ ہلکے میں لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میرے سامنے جنا ہوا بچہ آج مجھے مشورہ دے رہا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، لیکن اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی عقل مند انسان اپنے بزرگوں کو مسئلہ دے تو بزرگ کے لیے چاہیے کہ اس کے مشورے کو سنے اور اس پر عمل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کہتا ہے بچے کی تربیت ایسے کرو کہ جب وہ 15 سال کا ہو جائے تو اس سے مشورہ کرو، اگر میں غلط کروں تو میرا گریبان پکڑ لیجیے۔
بچہ جب 15 سال کا ہو جائے تو آپ اس سے مشورہ لیجئے تربیت ایسے ہونی چاہیے تھی. لیکن امام حسن کو بلا کے امام حسن نے مسئلہ بیان کر دیا. لوگوں نے بلا کے بھائی کیا ہوا؟ کہا مولا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ عورت ہے. ایسا پورا مسئلہ بیان کیا. مولا حسن نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ مولا حسن نے کہا کہ یہ جو شوہردار عورت ہے اس کا حق مہر جو ہے اس کو دیا جائے گا جو باکرہ لڑکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہے حکم تاخیری کی بنیاد پر تو اس کی بکارت زائل ہو جا رہی ہے, تو اس کا حق مہر اس کو دیا جائے گا اور یہ زانیہ قرار پائے گی تو اس کو 70 کوڑے لگائے جائیں گے. اور یہ جو شوہردار عورت ہے اس کو سنسار کیا جائے گا. سنسار میں لوگ بچتے نہیں ہیں, سنسار میں لوگ بچتے نہیں. لیکن امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ اس باقرہ پر ٹھہرا ہے یہ مرد کا کارنامہ نہیں ہے بلکہ یہ عورت کا کارنامہ ہے. تو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ عورت کا کارنامہ ہے, مرد کا کارنامہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا کہ فیصلہ کس نے دیا؟ تاکہ امام حسن نے دیا. تو مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ میرے بچے نے جو کہہ دیا بس وہی صحیح ہے. امام حسن نے فرمایا, مولا کائنات نے بہت اچھا جواب دیا. دیکھیے مولا کائنات فرماتے کیا تم لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب رسول سجدے میں تھے تو ایک بچہ پشت پر بیٹھ جاتا تھا؟ میں نے دیکھا ہے. کہتے تھے کہ جب وہ بچہ نہیں اٹھتا تو رسول سجدے سے نہیں اٹھتے تھے. میں نے بھی دیکھا. کہتے کیا تم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب رسول اللہ مسجد النبوی میں خطبہ دیتے تھے اور جب یہ بچہ داخل ہوتا تھا تو یہ خطبہ چھوڑ کر اس کا احترام کرتے تھے؟ تم نے دیکھا ہے. دیکھیے مولا کیا کر رہے, یہ رسول اللہ کا راستہ بنا رہے. کیا تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ رسول اللہ نے غزوے میں کیا تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ کہا مانتے. کیا تم مجھے اپنے جان و مال کا حق مانتے ہو؟ کہا مانتے. کہا کہ جب تم مجھے مان لیتے ہو تو اس کے بعد یاد رکھو کہ جتنا مجھے مانتے ہو اتنا علی کو بھی مانو, کیونکہ میرے بعد یہی جانشین ہے. ایک طریقہ. اب مولا کائنات نے فرمایا کیا تم نے وہ قول سنا ہے کہ حسن منی وانا منہ, کہ حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں؟ مولا سنا ہے. کیا تم نے یہ سنا ہے کہ حسن میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے؟ کہا تو مولا سنا ہے. کہا کہ اب یاد رکھو کہ اگر حسن نے کوئی فیصلہ کر دیا تو یہ حسن نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ یہ رسول نے فیصلہ کیا. صلوات علی محمد وآلہ محمد. یہ تمام باتیں لوگوں سے جب اقرار لے لی تو پھر ایک جملہ کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ کیا فرماتے تھے کہ حسن شکل و صورت اور شباہت میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے. ہاں مولا بالکل. پھر مولا کائنات فرماتے جو فیصلہ حسن نے کر دیا اس کے بعد کوئی فیصلہ. امام حسن علیہ السلام اس مشکلات دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں ان کے والد سے یہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو دین کا دخل کیا ہے, آپ کیوں دین میں دخل اندازی کر رہے ہیں, جبکہ سب سے زیادہ دین کا تاج مولا کائنات کے سر پہ ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی جہاں دین کو اہل بیت کی ضرورت پڑی وہاں اہل بیت ہر موڑ پہ لوگوں کا ساتھ دے رہے. چونکہ دین کو جب مال کی ضرورت پڑی تھی تو اسی اہل بیت کے گھرانے نے مال بھی دیا, اور جب دین کو خون کی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہی امام آگے بڑھ کر خون بھی دے رہے. لیکن ایک واقعہ کو بتا دوں. امام فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ, اب یہاں سے بات یاد رکھیے, امام نے مسئلہ بیان کر دیا اور امام نے مسئلہ بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ تم میری تقلید, یعنی اب یہاں پر لفظ آ جائے گا, بات الگ ہو جائے گی. امام فرماتے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات پر عمل کرو, مجھ پر تقلید کرو, بلکہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو حکم دے دیا اس کی اطاعت کرو. اب فرق ہے, دیکھیے ابھی میں کتنا سمجھاؤں نہیں معلوم. تقلید جہاں آپ کو جب سمجھ میں نہیں آتا تو آپ فتویٰ بدل دیتے ہیں. ایک امام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ایک مجتہد کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ دوسرے مرجع کے پاس چلے جا رہے ہیں. لیکن امام کی تقلید نہیں ہوتی. اخباریوں کی سب سے بڑی دلیل, اخباری کہتے ہیں میں امام زمانہ کی تقلید میں, امام کی کبھی تقلید نہیں ہوتی. اگر تقلید ہوتی تو قرآن میں یہ لفظ آتا. امام کی اطاعت ہوتی ہے, اور اطاعت ذرہ برابر میں چوچرا نہیں ہوتا امام کی اطاعت. آپ امام کی اطاعت میں عقل نہیں لگا سکتے, کیونکہ اگر امام نے کہہ دیا کہ بس کھانا ہے تو یہی کھانا ہے, کیونکہ امام کی تقلید نہیں, امام کی اطاعت ہوتی. اور تقلید میں اگر کسی مرجع نے کہہ دیا کہ بھائی یہ نجیس جانور آپ کھائیں تو آپ کو سوچنے کا اختیار ہے کہ دوسرا اس سے بڑا عالم اس کے لیے کیا کہتا ہے. اب
اب امام نے کہہ دیا، امام نے فرمایا کہ میری بات کو سمعن اور طاعتن مانو. تو امام نے فرمایا، لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ کیونکہ امام نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پہلے اللہ کی اطاعت کرو پھر اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور یاد رکھنا انا اولی الامر منکم ہے. بے شک اللہ کی اطاعت کر لی، رسول اللہ کی اطاعت کر لی تو کیا اولی الامر کون ہے؟ انا اولی الامر منکم، ہم ہی اولی الامر. وہاں امام کی تقلید نہیں ہوگی کہ مولا کیسے آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، آپ نے ذہن لگانا شروع کر دیا، بات سمجھ میں نہیں آئی تو ٹوکنا شروع کر دیا، اتنا بڑا مرجع گھر پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کیسے فتویٰ دے رہا ہے، کیسے. یہ مرجع کو معلوم ہے جب کوئی وہ فتویٰ دیتا ہے تو کتنی مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. علم رجال کتنی تحقیق کرنی پڑتی ہے. علم رجال کوئی معمولی علم نہیں ہے، پوری زندگی علم رجال میں صرف ہو جاتی ہے، تب جا کر آدمی کو بھائی یہ لقب دیا جا کے بھائی یہ مرجع. لیکن بات غلط موضوع پہ بھی کسی اور مومن کو. امام فرماتے جب بھی علم سیکھو تو اپنے علم کو مضبوط بناؤ اور جو حکم تمہیں دیا جا رہا اس پہ غور و فکر کرو. لیکن ایک مرجع ہے اور دنیا میں بڑی عزت ہے اس کی. وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے بہت سے ذخائر چھوڑ کے جاتا ہے. اور روایت ہے کہ جب مومن اور خاص کر کے جب عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 40 دن آسمان گریا کرتا ہے. یہ روایت آپ نے سنی. امام سے اس لیے ربط دے رہا ہوں کیونکہ اسی میں مسئلے ہیں. یہ مسئلہ امام نے بتا دیا، پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ جو امام نے کہہ دیا اس کی اطاعت کرو اور یہی بس، اس کے آگے اور کچھ نہیں، چوں چرا کچھ بھی مت کرو. لیکن اسی کے بعد پہ ایک مسئلے پہ جوڑ رہا ہوں. معین تبریزی ایک بہت بڑے مرجع ہے، علماء میں ہے، مجتہد نہیں ہے، بہت بڑے مرجع ہے اپنے زمانے کے. یہ تہران میں رہتے تھے. یہ ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے تو اپنے چچا داد بھائی کے ساتھ، اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے تھے، گاڑیوں کا انتظار کر رہے تھے تو گاڑی نہیں آ رہی تھی. بہت کئی گھنٹے گزر گئے، گاڑی نہیں ملی تو لوگ پریشان ہوتا. عام طور سے گاڑیاں نہیں ملتی ہے، لوگ ٹریفک میں ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی جاتا ہے تو بھر بھر کے جاتا ہے. تو ایک شخص اپنی کار لے کر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آقا بسم اللہ، آئیے بیٹھیے، کہاں جانا ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ جیسے ہی بیٹھے اور اس نے بہت دعا دینے لگے، آگا یعنی معین تبریزی بہت دعا دینے لگے اور کہنے خدا کا شکر ہے کہ ایک مسلمان اتنی مشکلات میں ہمارا مددگار تو ہوا. کہتا کہ مولا کہتا کہ آقا میں تو کوئی مسلمان نہیں ہوں. پھر کہا کہ میں تو ارمنی ہوں. ارمنی یعنی کیا؟ ارمن کی جو لغت میں نے دیکھی کہ ارمن جو ہے کوہستان یعنی آذربائیجان کے پاس ایک علاقہ ہے جو ارمن نام سے مشہور ہے. اب وہاں جو رہتے ہیں اس کو ارمنی کہتے ہیں. کہتے ہیں میں ارمنی، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان بہت کم ہے یا جو بھی ہے جس طریقے سے وہاں کا یہ شخص رہنے والا ہے. کہ میں ارمنی ہوں، میں کوئی مسلمان نہیں ہوں. کہا پھر تمہارے نزدیک اتنا زیادہ مسلمانوں کے اس کے لیے محبت؟ کہتے آگا چونکہ یہ محبت کو میں نے محسوس کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بولے تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑے مجتہد جو مرجع تھے، یعنی آغائے مرزائے تبریزی مجتہدی، جب ان کو کرگستان میں جب ان کو شہر بدر کیا گیا، یہاں سے تہران سے جب ان کو شہر بدر کیا گیا تو اس وقت میں ان کا ڈرائیور تھا، ان کو میں ہی لے کر جا رہا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ واقعہ میں کیوں کہہ رہا ہوں نا، ابھی آپ کو ربط دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کہتے میں ہی ان کو لے کے جا رہا تھا، میں ان کا ڈرائیور تھا. جب میں ان کو لے جا رہا تو بہت سے سپاہی ان کے ساتھ تھے. اب ایسا ہوا کہ بیچ میں ایک کچھ ہریالی آئی اور کچھ پانی کے چشمے آئے تو انہوں نے کہا کہ فلاں مقام پہ گاڑی روک دو، ابھی آنے والا ہے. تو میں ظہر عصر کی نماز پڑھی تو افسران نے کہا کہ بھائی نماز کی ضرورت نہیں ہے. اور میں چونکہ ان کا ڈرائیور تھا تو اب چونکہ افسر موجود تھے وہاں پر، ہو ہی نہیں سکتا کہ اب یہ تو قیدی ہے بہرحال. تو میں نے بھی گاڑی والی نہیں روکی. اتفاق سے جس مقام کا انہوں نے نام لیا تھا وہی اسی مقام پہ گاڑی خراب ہو گئی، اسی جگہ پہ. جب گاڑی خراب ہو گئی تو میں اتر کے گاڑی والے کو چیک کرنے لگا اور دیکھا کہ اب کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گاڑی خراب کیا ہوئی، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی. تو آقا نے کہا کہ محمد مجتہد تبریزی فرماتے ہیں کہ بھائی گاڑی تو خراب ہو گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کار والا کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ معین تبریزی سے کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ ان سے کہوں کہ بھائی ابھی دیکھتا ہوں کہ کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے. تو افسر کہتے ہیں کہ جلدی دیکھو کہ ہم لوگ کو جانا ہے اور وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اب وہاں پر مجتہدی جو مجتہد تھے انہوں نے کہا کہ بھائی گاڑی خراب ہو گئی ہے، سامنے چشمہ بھی ہے، مجھے اجازت دو تو میں نماز عصر وغیرہ پڑھ لوں. اب افسران نے کچھ نہیں کہا، یہ آگا نماز میں مشغول ہو. کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے نماز ختم کیا گاڑی خود بخود شروع ہو گئی، گاڑی خود بخود چلنے لگی.
کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ گاڑی بند تھی اور خود بخود چلنے کیسے لگی. کہا کہ اس وقت مجھے یہ یاد آیا کہ جو مسلمان اپنے علم کی بنیاد پر خدا سے اس لباس میں اتنے زیادہ قریب رہتے ہیں، اس کے معنی یہ کہ کوئی وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یعنی اس کے معنی یہ کہ خدا کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. لہذا جب میں نے آپ کے سامنے گاڑی روکی تو میں نے وہی لباس آپ کو دیکھا جو لباس اس سے پہلے میں نے مجتہد تبریزی کو دیکھا تھا. اسی لیے میں احترام کرتا ہوں اور اکرام کرتا ہوں. اب اس کے معنی یہ ہے کہ جو علماء اسلام ہیں اور جو دین کے ذمہ دار ہیں، جو خدا سے اتنے نزدیک ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ اپنے علم کی بنیاد پر خدا سے اتنے زیادہ یہ قریب. امام حسن نے کیا فرمایا تھا؟ امام حسن نے فرمایا تھا کہ علم جس سے سیکھو، جہاں سے سیکھو اس کو یاد رکھو اور اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اور دوسروں کا علم سیکھو تاکہ تمہارا علم بھی مستحکم ہو جائے اور ایک نئی چیز تمہیں سیکھنے کو ملے. یہی امام فرماتے ہیں. یہ جو لباس اس شخص نے پہچانا نا، یہی امام فرماتے ہیں. امام کو جملہ بیان. امام فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے لباس کی بنیاد پر امیر رکھتا ہے نا، یعنی اپنے لباس کی بنیاد پر امیر ہے، تو وہ ہماری نظر میں ہمیشہ کے لیے فقیر ہے. یہ امام حسن کا قول ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے لباس کی بنیاد پر امیر ہے نا تو ہماری نظر میں ہمیشہ فقیر ہے، لیکن اگر کوئی اپنے دل کی بنیاد پر امیر ہے نا تو وہ ہماری نظر میں ہمیشہ غنی ہے. امام حسن یعنی لباس تکبر والا نہیں ہونا چاہیے، لباس خالصتاً اللہ ہونا چاہیے. ہر ایک قدم، ایک پہلو، ایک کروٹ، ایک قدم چلنا، ایک قدم سانس لینا، ہر ایک چیز میں خدا کو شامل حال کرے. اگر خدا آپ کی زندگی میں نہیں ہے اور خدا کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ رب کے مسائل. نتیجہ یہ ہوگا کہ امام کے جملے، جس کے دل میں خدا نہیں ہے وہ دل قبرستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، قبرستان سے بڑھ کے کچھ. لیکن جہاں امام ایسی باتیں کر کے جا رہے ہیں، جہاں دین کو سہارا دے کے جا رہے ہیں، امام کی زندگی میں کیسا پہلو ہے؟ کئی دفعہ لوگوں نے یہ چاہا کہ اہل بیت کے اس چراغ کو بجھا دیا جائے، لوگ کامیاب رہے. روایت بتاتی ہے 10 سے 15 مرتبہ امام کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن امام بچے. لیکن ایک مرتبہ ایسا آیا کہ امام کو یعنی روم سے خاص کر کے امیر شام نے وہ زہر منگایا اور زہر کا نام تھا قیصر. اس کے بارے میں روایت کیا معلوم ہے آپ کو؟ تاریخ بتاتی ہے اگر ایک قطرہ کسی تالاب میں ڈال دیا جائے تو اس زہر کی شدت سے تالاب میں جتنی مچھلیاں ہیں نا تڑپ تڑپ کے مر جائیں. قیصر زہر اتنا زیادہ اثردار. اور تاریخ بتاتی ہے کہ امیر شام نے کیا کیا؟ امیر شام نے یہ کیا کہ اشعث ابن قندی سے زہر منگوایا اور جودہ بنت اشعث کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم حسن کو مار دیتی ہو تو 10 لاکھ یا 10,000 دینار، درہم کی بات نہیں، 10,000 درہم دینار تمہیں ہدیہ دے. روایت کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے آہستہ آہستہ کر کے اس نے امام کو زہر دینا شروع کیا. ہر باب عذاب. روایت بتاتی ہے کہ صبح سے امام روزہ رکھتے تھے. آپ نے تاریخ میں ایسا افطار نہیں دیکھا کہ جس کے کھانے سے انسان کی شدت اور تکلیف بڑھ جاتی. صبح سے امام روزہ رکھتے تھے. تاریخ بتاتی ہے جب شام ہوئی تو جودہ نے پانی میں بھی زہر ڈال دیا اور جیسے امام نے ایک قطرہ پانی لیا شدت درد سے اتنا بے چین ہو گئے، امام نے چاہا کہ انگور ایک دانہ کھا لے تو جودہ نے انگور میں بھی زہر ڈال دیا. یعنی امام اگر پانی کے قطرے سے بچ جائے تو انگور کے دانے کو کھا لے، امام اس سے تڑپتے ہو. یعنی جودہ یہ چاہتی تھی کہ امام اتنا مضطرب ہو جائے کہ اب امام کی روح پرواز کر. تاریخ بتاتی امام نے زہر کھا لی. لیکن جودہ سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا شفیق امام، مہربان امام. جودہ سے کہتے ہیں جا، میں نے تجھے آزاد کیا اور میں نے اپنا قضیہ خدا پہ چھوڑ دیا. جا، چلی جا، اس سے قبل کہ میرے بھائی آئے، میری بہن آئے اور تجھے قتل کر دے تو میری نظروں سے چلی جا. اتنا کریم امام ہے. اپنے قاتل کو بھی پناہ دے دیتا ہے، اپنے قاتل کو بھی فرار کروا دیتا. تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں سے اٹھے، ام فروا کے حجرے میں گئے. ام فروا نے دیکھا نا کہ امامہ بکھرا پڑا ہے.
امام کی حالت متغیر ہو چکی ہے، امام کا چہرہ زرد ہو گیا. کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، کہتے ہیں یا ابو محمد، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ جودہ نے جس چیز کی کوشش کی آج اس میں کامیاب ہو گئے. کہتے ہیں امام فرماتے کہ جاؤ میرے بیٹے قاسم کو بلا لے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم کی عمر جو مدینے میں اس وقت امام کی موجودگی میں ہے، وہی عمر جناب سکینہ کی کربلا میں. اللہ، جناب قاسم کو بلایا گیا. ایک مرتبہ کچھ وصیت کرتے ہیں، ساری باتیں اپنی طرف، لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں قاسم جاؤ میرے بھائی کو خبر دے دو کہ اب اس کا بھائی اب اتنی قرب کے عالم میں کہ اب شاید ملاقات نہ ہو. جناب قاسم بی بی ام فروا کے دامن کو تھام کر کہتے ہیں اماں مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ میں اپنے چچا سے جا کر کہوں کہ میرا بابا اس دنیا میں اب نہیں رہا. ام فرما یہ کہتی ہے کہ ایک مشت خاک اٹھاتی ہے، جناب قاسم کے سر پہ ڈال دیتی ہے، گریبان چاک کر دیتی ہے اور جناب قاسم کو کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ اس حالت میں جاؤ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اس حالت میں دیکھ کر پہچان لیں گے کہ تم پر کیا مصیبت ٹوٹی. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن گئے، جناب قاسم گئے، اور جب یہ واقعہ ہوا نا تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب بے چین ہو گئی اور اپنے سر پہ ایک مرتبہ ہاتھ مار کر کہتی ہے ہائے میرا بھائی اب اس دنیا میں نہ رہا. ہاں باب اعظم جناب زینب آئی. مجھے نہیں معلوم جناب زینب نے کیسے کیسے منظر دیکھے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے بڑی بے چینی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ امام حسن کے حجرے میں گئی اور جانے کے بعد کیا دیکھتے کہ بھائی کا چہرہ زرد ہے. ایک مرتبہ قریب بلاتے اور امام حسن جناب زینب کے ہاتھوں میں بوسہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ گلے کو چومتے، کہتے بھیا کیوں ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہو، کیوں گلے کو چومتے ہو؟ کہا کہ اماں نے کہا تھا اور بابا نے بھی وصیت کی تھی، بھائی بیٹا حسن جب تم اس دنیا سے جانا تو جانے سے پہلے زینب کے ہاتھوں کو بوسہ ضرور دینا، زینب کے گلے کو بوسہ دینا. جب میں نے وجہ پوچھی تو بابا نے بتایا تھا بیٹا زینب کے ہاتھوں میں رسن بنے گی. میں سوچتا تھا کہ حسن کی موجودگی میں کس میں اتنی ضرورت ہے کہ وہ آ کر زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھے، لیکن زینب مجھے یقین ہو گیا اب میرے بعد تمہارے ہاتھوں میں رسن بنے گی. ہار باب اعظم اب وہ وقت بھی آ گیا جب جنازہ بڑے شوق سے اٹھا گیا، امام حسن کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے جس کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے کیا کوئی جنازہ گھر پہ واپس آتا ہے؟ ہار باب اعظم ایک مظلوم کا جنازہ اٹھ رہا ہے. تاریخ نے یہ منظر دیکھا، ایک جنازہ چلا کہ جس کو اٹھائے ہوئے امام حسین چلے. اب ایک مرتبہ جب یہ مدینے کی طرف یہ جنازہ گیا اور روضہ رسول کے قریب گیا، اب ایک مرتبہ لوگوں نے کہا نہیں ہم حسین رسول اللہ کے بغل میں دفن ہونے نہیں دیں گے. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اب مظلومیت کیا رہی ہوگی میرے مولا کی، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے بھائی کی وصیت تھی کہ بھائی کبھی میرے جنازے پر خون خرابہ نہ ہو، لہذا میں اپنے ماں کے پہلو میں اپنے بھائی کو دفن کر دیتا ہوں. ہار باب اعظم اب لوگوں نے اپنے بغض کے چکر میں کئی تیر کمان سے جوڑے. آپ کو معلوم ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں تاریخ بتاتی ہے 1 2 نہیں 70 تیر امام حسن کے جنازے پر بھائی. مجھے انصاف سے بتائیے کیا کسی کا جنازہ کیا کسی کا جنازہ اس طریقے سے اٹھتا ہے کہ اس کے جنازے پر تیر بسائے جاتے؟ ہار باب اعظم تاریخ کا پہلا جنازہ ہے کہ جو اٹھا تو اس طریقے سے اٹھا، ارے تیر برسائے گئے. اب ایک مرتبہ جنازے کو گھر پہ لایا گیا. مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے جنازہ دیکھا، لیکن کسی عالم دین سے میں نے یہ جملہ سنا تھا کہ امام حسن اور امام حسین کے جنازے میں بس فرق اتنا تھا کہ امام حسن کا جنازہ تیروں پر تھا اور امام حسن کے جنازے پر تیر تھے اور امام حسین کا جنازہ ارے تیروں پر معلق ہو گیا تھا. ہار باب اعظم کفن کو بدلا گیا. اب تاریخ بتاتی ہے جنت البقیع میں حسن کا جنازہ لایا گیا، ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. لیکن خدا قسم میں نے جنت البقیع کا وہ منظر دیکھا، ارے 1400 سال بیت گئے لیکن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ارے حسن کا جنازہ کہاں ہے، بطول کا جنازہ کہاں ہے، ارے صادق کا جنازہ کہاں ہے، باقر کا جنازہ کہاں؟ ارے اجڑا ہوا دیار ہے. اب جو ظاہری جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اپنے مولا کو سلام کر دے، لیکن آج بھی کچھ شمروں نے ارے جنازے کو ایسے ہی رکھا کہ قبرستان آج بھی ویران ہے. ہار باب اعظم ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جنازہ دفن کر دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، 2 کفن دیے گئے نا امام حسن کو. میں کہوں گا وہ کفن پہنا رہا ہے، کہہ رہے جو جس کو کفن ملنے والا، جس کو کفن نصیب نہ ہوگا. امام حسین نے کفن دیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب
حسین کو ارے ذبح کر کے شہید کیا گیا. اب عجب نہیں کہ جنت البقیع سے ایک بھائی کا جنازہ تڑپ رہا ہوگا. اے میرے بھائی، ارے مجھے جو 2 کفن دیے گئے، کاش میں زندہ ہوتا تو تجھ پر بھی کفن ڈال دیتا. ہائے میرا مظلوم امام جو اپنے بھائی کو کفن دے رہا تھا، آج وہ بے گور و کفن پڑا ہے. ارے ایک جوان بیٹا ہے، باپ کے جنازے کو دیکھتا ہوا جاتا ہوا گزرتا ہوا جا رہا ہے. ارے خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگارا، ارے کبھی کسی جوان کو ایسا منظر نہ دکھانا کہ اس کا باپ ارے کربلا کی جلتی ہوئی میدان میں بے گور و کفن تڑپ رہا ہے، لیکن اس کا جوان بیٹا موجود ہو اور وہ اپنے بابا کو جنازہ کفن نہ دے سکے، کافور نہ دے سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما